میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے معاشرے کی اصلاح۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہر فرد جو ہے وہ معاشرے کی ایک اہم اکائی ہے، اہم کڑی ہے، اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ کسی ڈبے کا، کسی دھات کا تو نام نہیں ہے، معاشرہ ہم ہی ہیں، ہم لوگ اور تمام انسانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اور ہر فرد اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی سچے دل سے نیت کر لے تو معاشرے کی بگڑتی ہوئی تصویر خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد عطا فرمایا ہے وہ کتنا زبردست اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کس قدر سود مند ہے۔ آئیے ایک بار مل کر اس مدنی مقصد کو اپنی نیت کی اصلاح کے لیے دہرا لیتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائیے گا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس مدنی مقصد کا جو پہلا جز ہے، پہلا پارٹ ہے، وہ اپنی اصلاح ہے، اپنی اصلاح کی کوشش، دین دوسروں کی اصلاح، بعد میں دوسروں کی اصلاح ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہر مسلمان جب اپنا یہ ذہن بنا لے گا کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، تو معاشرے کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو خود بخود سہارا ملنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی اپنی تصویر ہم جب ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کا نقشہ اگر بگڑا ہوا ہے تو سنورنے کی طرف آتا چلا جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، اور اسی کے پاس اس کا بچہ اس کو بار بار ڈسٹرب کرتا، بار بار اس کو تنگ کرتا، اس کے پاس کھیلتا تو وہ پریشان ہوتا، اس کے مطالعے میں خلل پیدا ہوتا۔ باپ نے بیٹے کو کئی بار سمجھایا مگر بچہ تھوڑی دیر تو مانتا، سکون میں رہتا، پھر دوبارہ اپنے کام میں اور شرارتوں میں لگ جاتا۔ باپ بچے کی شرارتوں سے بہت پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے قریب ہی موجود ایک ملک کے نقشے کو
پھاڑ کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بچے کو دیا اور کہا کہ بیٹا یہ میپ دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور یہ ٹوٹا پھوٹا پھٹا ہوا نقشہ جو ہے نا یہ صحیح کر کے لاؤ۔ بچہ چلا گیا، اس نے اطمینان کی سانس لی کہ اب چلو آدھا ایک گھنٹہ تو یہ کہیں نہیں گیا، بچہ نقشہ کیا ٹھیک کرے گا، کافی مشکل کام ہے کسی ملک کے نقشے کو درست کرنا، اور کئی ملکوں کا نقشہ ہو تو اور تکلیف اور مشکل۔ لیکن ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ بچہ آیا اور آ کر کہا ابو میں نے نقشہ ٹھیک کر لیا ہے۔ باپ کو حیرت ہوئی کہ گھنٹوں کا کام اس نے چند منٹوں میں کیسے کر لیا۔ اس نے دیکھا تو واقعی وہ میپ وہ نقشہ بالکل ٹھیک بنا ہوا تھا۔ باپ نے پوچھا بیٹا یہ نقشہ اتنی جلدی کیسے صحیح ہو گیا؟ بیٹے نے کہا ابو جان دراصل جب آپ نے مجھے نقشہ دیا تھا پھٹا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو میں نے نقشہ صحیح کرنے کے بجائے دوسری طرف اس آدمی کی تصویر کو ٹھیک کر دیا۔ اس آدمی کی تصویر کو ٹھیک کرنا نقشے کے مقابلے میں آسان تھا۔ جیسے جیسے میں وہ پکچر ٹھیک کرتا گیا پیچھے سے نقشہ بھی ٹھیک ہوتا چلا گیا اور یوں گھنٹوں کا کام منٹوں میں صحیح ہو گیا۔ تو ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال ایک حکایت ہے کہ اگر ہم ملکوں کا نقشہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہروں کا، اپنے محلوں کا، اپنے علاقوں کا نقشہ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اگر فرد کی تصویر ٹھیک ہو جائے نا، ہر فرد کی تصویر سنتوں میں ڈھلی ہوئی ہو اور سنتوں کے سانچے میں وہ تصویر سیٹ ہو جائے، پیچھے سے ملک کا نقشہ سیٹ ہوتا چلا جائے۔ اگر ہم اپنی ظاہری باطنی تصویر کو سنوارنے میں لگ جائیں، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آج ہمیں ملک کے اور معاشرے کے بگڑے ہوئے نقشے کی بڑی فکر ہے اور ہر کوئی اس پر کچھ نہ کچھ لب کشائی کرتا ہے۔ جس کو بٹھا لو تو ملکی کاموں پر بڑی بڑی گفتگو کر لے گا، بڑی بڑی ڈیبیٹ کر لے گا کہ اس سے بڑا تو ملکی سیاستدان کوئی ہے ہی نہیں، مگر اپنی جب بات ہوگی اپنی تصویر کو فراموش کر دے گا۔ اپنی حالت، اپنی اندر کی گندگی، اپنی نمازوں کی کیفیت، اپنی گالی گلوچ، اپنا ماں باپ کو ستانا، اپنا سود کھانا، اپنا لوگوں کو تکلیف دینا، اپنا ٹیکس چوری کرنا، اپنا سارا معاملہ بھول کر ملکی معاملات پہ زبردست گفتگو کریں گے ہم لوگ۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ نقشہ ٹھیک کرنے بیٹھے ہیں ملک کا اور اپنی تصویر ہی ٹھیک نہیں۔ جب تصویر ٹھیک نہیں ہے تو نقشہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک گندی مچھلی جو ہے یہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یہ ہم نے سنا ہوا ہے۔ ہم اپنے اوپر جب غور کریں تو ہم کون سی مچھلی ہیں؟ میں اچھی مچھلی ہوں کہ بری مچھلی ہوں؟ اگر میں معاشرے کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کیا وہ گندی مچھلی میں تو نہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے نا۔ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کسی کی، فلاں جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے نا سب ٹھیک ہو جائیں گے، محلے میں اس نے سب سے بڑا گند مچایا ہوا ہے، سب سے زیادہ اس نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی اپنے اوپر بھی تو دیکھو، اپنے گریبان پہ اپنے کالر پہ کتنا میل لگا ہوا ہے، یہ نظر تھوڑی آتا ہے۔ اپنا کالر شیشے میں نظر آتا ہے، اور وہ شیشہ دیکھنا ہے تو مدنی قافلے میں سفر کرو۔ مدنی قافلہ وہ آئینہ ہے کہ آپ کو اس آئینے میں اپنا آپ نظر آتا ہے اور اپنا آپ ٹھیک کرنے کی صورتیں بھی نظر آتی ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ لہٰذا ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر قرآن و حدیث اور اللہ والوں کے واقعات، اللہ والوں کے فرامین، ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو، اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مگر حالات جو ہے وہ بدلتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج ہمارا حال عجیب ہو چکا ہے، ہم چند برائیوں کو تو برائی سمجھتے ہیں، مگر کثیر برائیاں ایسی ہیں جنہیں برا کہنا تو دور کی بات ہے، برا سمجھتے بھی نہیں۔ جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، بدکاری کرنا، اسے تو ہم برا سمجھتے ہیں، واقعی یہ بھی برائی ہے۔ مگر سوچئے کیا نماز نہ پڑھنے والا برا نہیں؟ کیا بلا عذر شرعی رمضان کا فرض روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں؟ کیا جھوٹ بولنا برائی نہیں؟ کیا ملاوٹ کرنا گناہ نہیں؟ کیا وعدہ خلافی بری شے نہیں؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنا ناجائز نہیں؟ کیا گانے باجے سننا دیکھنا ممنوع نہیں؟ کیا بے پردگی گناہ نہیں؟ جی ہاں، یہ سب بھی برائیاں ہیں، یہ سب بھی معاشرے کو تباہ کرنے والے کام ہیں، لیکن انہیں ایک بڑی تعداد برا کہنے اور برا سمجھنے کو تیار نہیں۔ اگر برا کہہ بھی لیں مگر اس سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔
اسی طرح بعض برائیاں ایسی مہلک یعنی ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں کہ سوسائٹی معاشرہ ان کی وجہ سے برباد ہو کر رہ جاتا ہے، مگر شاید ہمیں ان برائیوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ ان برائیوں میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا بھی ہے۔ غور کیجئے، کیا ہمیں لوگوں کے حقوق کا علم ہے؟ کیا ہم ماں باپ کے حقوق کی معلومات رکھتے ہیں؟ اولاد کے وہ حقوق جو ماں باپ پر لازم ہوتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے؟ ساس بہو کے مسائل تو گھر گھر میں سنتے ہیں، مگر کیا ہم نے غور کیا کہ ہمیں غیبت، چغلی، شماتت، بدگمانی، بدگوئی ان چیزوں کا مطلب بھی معلوم ہے؟ جب ہم خود پر لازم ضروری علوم سے ہی دور ہوں گے تو ان برائیوں سے کیسے بچیں گے؟ آئیے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بگڑے حال پر کرم فرمائیں۔ ہماری بری عادتیں ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھساتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارا حال وہ ہو چکا ہے کہ ہم جیسے دلدل سے کوئی نکلنا چاہتا بھی ہے تو نہیں نکل پاتا، بڑا برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امیر علیہ سنت دعائیہ انداز میں عرض کرتے ہیں نا اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں، ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں، ہماری بگڑی نکل جائیں، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب، ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برائی انفرادی ہو یا اجتماعی، ہر سطح پر کی جانے والی برائی معاشرے میں بگاڑ پیدا ضرور کرتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد، ہر بندہ یہ عہد کرے، یہ تہیہ کرے کہ میں ہر حال میں گناہوں سے بچوں گا، تنہائی میں بھی، سب کے سامنے بھی، خود کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا۔ اور بعض گناہ اور برائیاں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں، اور معاشرے کی تباہی اور بربادی میں ان کا بڑا کردار ہے، مگر افسوس ان برائیوں کا نشہ ایسا ہے کہ ایک شخص یہ برائیاں کرتے وقت یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کیا بگڑے گا، اس سے کسی کا کوئی نقصان تھوڑی ہوگا، لیکن حقیقتاً یہ برائیاں نہ صرف ایک شخص کے لیے بلکہ پورے معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایسی چند برائیوں پر ہم قابو پا لیں تو یہ بیمار معاشرہ ایک صحت مند معاشرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، جو ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے پر کھڑا کرنے میں سر فہرست ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں کہ یہ ایک قداور درخت بنتا چلا جا رہا ہے، اور معاشرے کا ہر طبقہ تقریباً اس کی لپیٹ میں ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام بری عادتوں میں سب سے بری عادت ہے، جھوٹ تمام مذاہب کے نزدیک برا سمجھا جانے والا عمل ہے، جھوٹ ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے، جھوٹ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے، جھوٹ باہمی اعتماد کو ختم کرنے والا بدترین عمل ہے، جھوٹ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، جھوٹ انسان کے تعلقات کو خراب کرنے والا کام ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جھوٹ اللہ پاک اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ بار بار جھوٹ بولنا ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں تو بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جھوٹا شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کر مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ جھوٹے شخص کے باطنی اور اندرونی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے شخص کو جھوٹ دوسرے گناہوں پر بھی دلیر کرتا ہے، جھوٹ جھوٹے شخص کو خود بخود کئی اور گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ کے مرض کا انداز بھی نرالا اور غیر محسوس ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایک آدھ بار جھوٹ بولنے میں کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا،
حالانکہ یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بڑے بڑے فساد کا باعث بن جاتا ہے. یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بندے کی آخرت برباد کر سکتا ہے. یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ بندے کی پرسنالٹی کو داغدار کر دیتا ہے، اس کی شخصیت خراب کر دیتا ہے. معاشرے میں اعتماد کی فضا خراب ہو جاتی ہے جھوٹ بولتے رہنے سے. اور یہی ایک آدھ بار کا جھوٹ پورے معاشرے کی بگاڑ اور بربادی کی جڑ بن کر سامنے آتا ہے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ کی تعریف کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ حقیقت کے برعکس کوئی بات کہی جائے تو وہ جھوٹ ہے. حقیقت کا الٹ، جو سچ کا الٹ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. حقیقت کے برعکس جو بات ہو وہ جھوٹ ہے. افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب تو جھوٹ بولنے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. دنیا میں جھوٹ بول کر کچھ روپوں کا فائدہ اٹھانا، جھوٹے چٹکلوں کے ذریعے دوسروں کو ہنسانا، جھوٹے خواب سنا کر دوسروں کا دل بہلانا، بلکہ جھوٹے خواب سنا کر دوسروں سے پیسے بٹورنا، اپنے نام کے ساتھ جھوٹے القابات لگا کر عزت و شہرت کی محبت کا سامان کرنا، جھوٹے بہانے تراش کر ذمہ داریوں سے منہ موڑنا، جھوٹی سفارشیں کر کے حقداروں کا حق روکنا، جھوٹی قسمیں کھا کر گھٹیا مال کو اعلیٰ بتا کر فروخت کرنا، لین دین کے تعلق سے جھوٹے وعدے کر کے دوسروں کی مجبوریوں سے کھیلنا، جھوٹے اعذار بتا کر اپنے لیے دوسروں کی ہمدردیاں سمیٹنا، یہ سب جھوٹ کی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں گویا رچ بس چکی ہیں. ذرا سوچئے، جب ترقی کرنے کا راز کثرت سے جھوٹ کو سمجھا جائے گا، جب مال میں برکت کثرت سے جھوٹ کو سمجھا جائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ جھوٹ بولنے کی سزا بہت بھیانک ہے. چنانچہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے 2 آدمی دیکھے، ان میں ایک کھڑا تھا، دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیر دیتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا اور گدی تک لے جاتا. اتنے میں پہلا والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا. میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. حضرت سیدنا حاتم اسم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. اللہ اکبر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، دنیا میں داڑھ کا چھوٹا سا درد نہ سہ سکنے والا آخرت میں جبڑے چیرے جانے پر ہونے والی تکلیف کس طرح برداشت کر سکے گا؟ دنیا میں ایک مچھر کے کاٹ لینے پر بے قرار ہو جانے والا جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر میں ہونے والے عذاب کو کس طرح سہ سکے گا؟ لہٰذا اس بری عادت سے ہاتھوں ہاتھ پیچھا چھوڑا لینا چاہیے. یقیناً اگر معاشرے کا ہر فرد جھوٹ بولنے سے توبہ کر لے تو بہت حد تک معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. لہٰذا اپنا یہ پکا ذہن بنائیے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. امیر اہل سنت دعا کرتے ہوئے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، خطاؤں کو میری مٹایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا ہی، مجھے غیبت و چغلیوں بد گمانی کی آفات سے تو بچایا الہی، کی آفات سے تو بچایا. زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ، زبان اور آنکھوں
مدینہ عطا ہو پائے مصطفیٰ یا الہی عطا ہو پائے مصطفیٰ یا آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قفل مدینہ ہی ہے نا یہ بھی، کہ ہم جھوٹ سے بچیں۔ یہ بھی قفل مدینہ کی ایک قسم ہے کہ آپ جھوٹ سے بچیں، کم سے کم گفتگو، زیادہ ہو سکے تو اشارے میں بات چیت، کہ اپنی زبان کی آفتوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اور زبان کی اس سے بڑی آفت کیا ہوگی کہ وہ جھوٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اعضاء میں 95% 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، یہ بھی زبان سے ہو رہا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اگر دفتر لیٹ پہنچے، نکلے گھر سے لیٹ ہیں، لیکن وہاں پہنچ کے بتاتے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا، یار آج تو ٹریفک کچھ زیادہ ہی تھا، حالانکہ ٹریفک کی وجہ سے دیر نہیں ہوئی، دیر ہوئی ہے خود لیٹ نکلنے سے۔ یہ عام سے جھوٹ ہو گئے۔ اس طرح کے کئی جھوٹ، کہ اگر بیوی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، شوہر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو یار سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ابھی چپ ہو جاؤ، حالانکہ سر میں درد نہیں ہو رہا ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتا چلے گا، ارے اللہ کو تو پتا چل رہا ہے، خالق و مالک تو جانتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ، کسی کے پاس نہیں جانا ہے تو جھوٹے بہانے بناتے ہیں، میں مصروف ہوں، مجھے کام ہے، میں نے تو کہیں اور وقت دیا ہوا ہے، حالانکہ نہیں دیا ہوتا۔ سوچے کہ میں اور آپ ہم کتنے چھوٹے چھوٹے جھوٹ کی وجہ سے کہیں اپنی آخرت برباد نہ کر لیں۔ یاد رکھیے جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں جھوٹ کے حوالے سے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اولیاء کی قسم ہے یہ۔ آپ غور کیجیے کہ یہ چند الفاظ کہیں ہماری آخرت کی تباہی کا کوئی ذریعہ نہ بن جائے۔ لہٰذا میں اور آپ سب یہ نیت کر لیں آج کہ انشاءاللہ پہلے تولیں گے بعد میں بولیں گے، اور خاص کر جھوٹ کے معاملے میں، کہ کوئی جھوٹ بظاہر آپ کو تھوڑا سا فائدہ دلا رہا ہے، لیکن آپ کو دنیاوی نقصان نظر نہیں آ رہا اس کا۔ کیا نقصان ہے؟ سامنے والے کا بھی کوئی نقصان نہیں، میرا بھی کوئی نقصان نہیں، مگر ایک بہت بڑا نقصان وہ سامنے رکھیے، پیش نظر رکھیے، وہ نقصان ہے آخرت کا نقصان۔ وہ آپ جبڑے چیرنے والی روایت سامنے رکھیے کہ کیا یہ جھوٹ اگر میرے جبڑے چیرنے والی عذاب کی طرف مجھے لے جاتا ہے، کیا میں برداشت کر سکوں گا؟ اس طرح کا جب کوئی بڑا نقصان سامنے ہوگا نا، تو بندہ بظاہر دنیاوی نقصان بھی کر لے گا۔ انشاءاللہ جھوٹ سے بچیں گے، بڑی بڑی آفتوں سے بچ جائیں گے۔ یہ تو محاورہ مشہور ہے نا کہ ایک جھوٹ کے ذریعے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو پھر بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، کہاں رہتے ہیں؟ رہتا ہے وہ کہیں اور، بتا دیتا ہے کسی اور علاقے کا، ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اچھا بھائی، اب پھر وہ 1-2 سال بعد ملتا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ اب اگر پہلے سچ بولا تھا تو پھر وہی بتائے گا، لیکن اگر پہلے جھوٹ بولا تھا تو یاد رکھنا پڑے گا کہ کیا بولا تھا پہلے۔ ارے اب اگر بھول گیا تو بات ادھر ادھر ہو جائے گی، پہلے تو آپ نے کچھ اور بتایا تھا، اب آپ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ سچے آدمی کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ بتائے گا، اس کو یاد نہیں رکھنا پڑے گا، جھوٹے کو یاد رکھنا پڑے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے، جھوٹا آدمی بے چین رہتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جائے، اور سچا آدمی کی ٹینشن نہیں ہے، جو تھا وہی ہے، جو سیدھی بات ہے وہی ہے۔ تو اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں، تنخواہ ہوتی ہے 25,000، بتا رہے ہوتے ہیں 1 لاکھ روپے، اب وہی اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ پھر تو جو سچی سچی بات ہے وہی کریں، اور اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سانچ کو آنچ نہیں، جو سچ بولتا ہے اس کو آنچ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بڑی معاشرے کی جو تباہی کا سبب ہے، جو معاشرے کی بگاڑ میں، معاشرے کے بگاڑ میں اس کا بڑا ہاتھ ہے، وہ ہے جھگڑا۔ ہم جھگڑالو طبیعت کے ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جھگڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی لڑائی جھگڑے کے حوالے سے، اس شیطانی کام کے حوالے سے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور دشمنی ڈلوا دے۔
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دشمنی، بغض اور لڑائی جھگڑے کو فروغ دینا شیطان کی خواہشات میں سے ہے، شیطان کی چاہتوں میں سے ہے۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کہیں ذات پات پر جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں تعصب کی بنا پر گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، ادارے والوں سے کہیں گالم گلوچ کا سلسلہ ہے تو کہیں اساتذہ اور طلبہ میں ٹھنی ہوئی ہے، کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زور پکڑتا جا رہا ہے، کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی جاری ہے، کہیں دکاندار کاروباری پارٹنرز ایک دوسرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، کہیں مالک کرایہ دار ہاتھا پائی کر رہے ہیں، کہیں کنڈکٹر اور سواریوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں ٹھیا لگانے والے اور خریدار میں تلخ کلامی ہو رہی ہے، کہیں ڈاکٹر اور مریض ایک دوسرے سے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کہیں ٹھیکیدار و ملازمین آپس میں گتھم گتھا ہیں، کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کہیں مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات آپس میں ناراض ہیں، کہیں برسوں کے فرینڈز، برسوں کے دوستوں میں انبن چل رہی ہے تو کہیں پورا گھر ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہیں خونی رشتے اور ان کا احترام داؤ پر لگا ہے، کہیں سگے بھائیوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ الغرض وہ جو کل تک ایک دوسرے کے محافظ کہلاتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، جو کل تک ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کی عزت کے محافظ تھے، وہ جو کل تک جن کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی، وہ کہ کل تک جن کے اتفاق اور اتحاد کا چرچا تھا، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے، وہ جو کل تک برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار تھے، وہ جو کل تک ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیبیں دلاتے تھے، وہ جو کل تک سنتوں بھرے اجتماعات میں اکٹھے آیا اور جایا کرتے تھے، وہ جو کل تک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب آج ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہوتی جا رہی ہیں کہ آج ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑے کی تباہ کاریاں کار فرما ہوتی ہیں۔ یقیناً اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم دین رسول اکرم نور مجسم پر عمل پیرا ہوتے، اگر ہم نے اپنے بزرگوں کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول چنے ہوتے، اگر ہم علماء حق کے دامن کرم سے وابستہ رہتے، اگر ہم نے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں کو پیش نظر رکھا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوتا۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریوں پر مشتمل دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص بیجا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کتنے پیارے انداز میں امت مسلمہ کی خیر خواہی کرتے ہوئے لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی مدنی سوچ عطا فرما رہے ہیں۔ ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں، کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، مت جھگڑ مت بڑبڑا پا اجر رب سے صبر کر۔ مت جھگڑ مت بڑبڑا پا اجر رب سے صبر کر۔ صبر یہ بہت زبردست
ایک عمل ہے، ایک ایکٹ ہے جو بڑے بڑے فساد کو ختم کر دیتا ہے. تھوڑی دیر کا صبر، تھوڑی دیر کی برداشت، تھوڑی دیر کے لیے ٹالرنس آپ کے سالوں کے مہینوں کے فساد کو، جھگڑوں کو، اور آپ کے آپس کے تنازعات کو، اور آپ کے بہت سارے فائدوں کو ختم کر دیتا ہے. ایون جو خود بے صبری کرتا ہے حالانکہ حق پر ہو اور ڈانٹا اسی کو گیا ہو، جھاڑا اسی کو گیا ہو، لیکن اگر وہ برداشت کرے، پی جائے، اس کے اپنے کئی فائدے ہوتے ہیں، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے اور بعد میں اس کے کئی کام نکل جاتے ہیں. ورنہ جس سے لڑ کے ٹھن جاتی ہے بعد میں اس سے کئی معاملات میں وہ اپنا ہی کام اس کا پھنس جاتا ہے پھر. تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جھگڑے کو ترک کرنا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی. یقیناً حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ بہت اہم کام ہے. اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو معاشرے کے لڑائی جھگڑے کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ختم کر سکتا ہے. ہمارے بزرگوں کا یہ معمول تھا. اللہ والوں کے حالات کو پڑھیے، آپ کو یہ بات بخوبی نظر آئے گی کہ کوئی کیسا ہی برا سلوک کرتا وہ معاف کر دیتے اور بدلہ نہ لیتے. لوگ ان کے حقوق دبا لیتے، یہ حضرات اپنے حقوق کی ادائیگی سے جو غفلت کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے، اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیتے. نتیجہ کیا نکلتا؟ آج ہم ان کی باتیں کر رہے ہیں، آج ان کی مثالیں دے رہے ہیں، ان کو یاد رکھا ہوا ہے. تو جو اللہ والوں کے طرز عمل کو اپناتا ہے اس کی زندگی بھی گل و گلزار ہو جاتی. کوئی ظلم کرے اللہ کی رضا کے لیے اس سے معاف کر دینا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں آپ کو ایک سپاہی ملا. اس نے کہا کہ تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا بستی کس طرف ہے؟ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا. سپاہی نے کہا میں بستی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، شہر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ تو قبرستان ہے. یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے آپ کے سر پر ایک زوردار کوڑا مارا اور آپ کو زخمی کر دیا اور آپ کو پکڑ کر شہر کی طرف لے گیا. آپ کے ساتھیوں نے دیکھا تو سپاہی سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے ماجرا بیان کیا کہ اس سے میں نے شہر کا رستہ پوچھا، یہ قبرستان کی طرف مجھے گائیڈ کرتا ہے، عجیب بندہ ہے، اس لیے مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مار دیا. تو لوگوں نے سپاہی کو بتایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ زمانے کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم ہیں. اب تو وہ کانپ گیا اور فوراً گھوڑے سے اترا اور آپ کے پیر چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا اور آپ سے معذرت کرنے لگا. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ آپ نے فرمایا اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم غلام ہو. تو میں نے کہا ہاں میں اپنے رب کریم کا غلام ہوں. جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ پاک سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا، میں نے اس کو جنت کی دعا دی. عرض کی گئی اس نے تو آپ پر ظلم کیا تھا، آپ نے اس کو دعا کیوں دی؟ فرمایا مجھے یہ معلوم تھا کہ تکلیف برداشت کرنے پر مجھے ثواب ملے گا، لہٰذا میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو ثواب ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیسی سوچ تھی ان لوگوں کی. یہ ایک واقعہ کتنے زبردست رنگ بکھیر رہا ہے، کتنی خوشبوئیں ہیں اس میں کہ کوئی انہیں ستا رہا ہے، کسی نے کوڑا مار دیا، سر زخمی کر دیا اور دعائیں دے رہے، جنت کی دعا دے رہے. کمال ہے، کمال کے تھے یہ لوگ. اور ہم لوگ تو کیا اپنی بات کریں، کوئی گھور لیتا ہے تو اس کی 7 پشتوں کو جب تک نہ سیٹ کر دیں اپنے کو چین نہیں آتا. کوئی ذرا سی الٹی سیدھی بات کر دے تو رات کی نیند اپنی خراب ہو جاتی. ہم پتہ نہیں شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ یار میرا بھی خیال نہیں کیا، یار میرے ساتھ ایسا کیا، یار میرے کو بول دیا، یار میرے پہ ہاتھ اٹھا دیا، میرا بھی لحاظ نہیں کیا. ارے بھائی تو کیا ہے، تو کیا چیز ہے؟ اللہ کا بندہ بن، عاجزی اختیار کر. کچھ بھی نہیں ہے تو، تیری کوئی اوقات نہیں ہے. سڑا ہوا مردہ اپنے آپ کو بندہ یہ سمجھے، پیٹ میں گندگی. ہم جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں نا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تھوڑا بہت بھی کچھ کر دیتا ہے نا کوئی، برداشت نہیں ہوتا. اور پھر وہی سامنے والی کوئی کمزور جان ہو، ہماری اپنی گھر میں رہنے والی زوجہ ہو، بیوی ہو، اور وہ بدتمیزی کر دے، وہ کوئی تلخ کلامی کر دے تو آپے سے باہر شیر ببر، اور بس بعض تو کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، 1 2 3 کر کے پھر زندگی بھر کا پچھتاوا مول لیتے ہیں. تو برداشت برداشت برداشت. سامنے والا جھگڑا کرتا ہے آپ پی لیجئے، آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجئے. اگر ماں نے کچھ بول دیا، والد گرامی نے کچھ بول دیا، استاد نے کچھ بول دیا
کسی دوست نے کچھ بول دیا، آپ کی بچوں کی امی نے کچھ بول دیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ معاف کرنے سے اس کا تو فائدہ ہے کہ وہ جھگڑے پہ مزید آگے نہیں بڑھے گا، آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، انشاءاللہ اپنی عزت بڑھے گی، اپنی ہی عزت بڑھے گی۔ اور بالخصوص گھر میں معاف کرنے والا سسٹم تو اتنا مدینہ مدینہ ہے، آپ کا گھر جو ہے نا وہ سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ آج کل میاں بیوی کے جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ ایسے ہی بولا، میں اس کے لیے اتنی محنتیں کرتا ہوں، پسینہ بہاتا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ۔ اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، سارا دن اس کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، سارا دن اس کے لیے محنت کرتی ہوں، پھر بھی ایک نظر اٹھا کے محبت سے نہیں دیکھتا ہے۔ دونوں کے دلائل ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے لیے محبتیں پیدا کرو نا، خواہ مخواہ ہم جھگڑے کی طبیعت پیدا کر کے، اس نے ایک بولا ہے مرد کو 10 بولنا ہے، جب اس نے 10 بولی تو بیوی نے 20 بولنی ہے باتیں، نتیجہ کیا ہے؟ پوری رات بے سکون، پورا دن ٹینشن، آفس میں بھی ٹینشن، دکان پہ بھی ٹینشن، مسجد میں بھی ٹینشن، اور یہی ٹینشن جو ہے پھر گولیاں کھاتے ہیں ڈپریشن کی، بلڈ پریشر کی، شوگر ہو جاتی ہے، اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے جھگڑے کی وجہ سے۔ اگر ہم سمجھ لیں جھگڑا شروع ہوتے ہی کہ نہیں یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا وار ہے، یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ میں جھگڑوں، اللہ کی رضا کے لیے میں معاف کر دوں۔ بیوی ہے، اللہ کی امانت ہے میرے پاس، ہاں اسے امانت کہا گیا۔ حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس۔ چلو یار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، باہر کتنی عزت ہو، گھر میں اگر عزت نہیں ملتی ہے، عزت ملنے والے کام کیجئے، نیکی کی دعوت دیجئے، اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں بتائیے، اور اچھی تربیت کیجئے، اچھا ادب سکھائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ پاک عزت دے گا۔ لیکن عزت ملنے کے لیے یہ سب کام نہیں کیجئے، یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ اور گھر میں اپنا مدنی ذہن بنا لیں، گھر ہو باہر ہو، مجھے جھگڑا نہیں کرنا، اور حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا نہیں کرتا اس کو جنت کا ایک زبردست محل ملنے کی بشارت ہے، اس کو جنت کا بہترین محل اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو ہم سب آج یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا نہیں کرنا، اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے برداشت کا پیالہ اتنا وسیع کر دیجئے کہ جتنا بھی اس میں کوئی زہر ڈالتا رہے وہ پیالہ بھرے ہی نہیں، وہ برداشت میں ہی جاتا رہے، اور آپ مسکراتے رہیں، آپ مدینہ مدینہ کرتے رہیں، آپ صلو علی الحبیب اور توبو الی اللہ اور یہ سب کرتے رہیں، تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے پریشان، بولا میرا گھر تو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، میرے بچوں کی امی ہر وقت مجھ سے جھگڑتی ہے اور میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھی طرح مجھ سے ملے، عقیدت مند لگے، تو کہا، میں نے پوچھا میرے پاس آنے کا مقصد، کہا میں اب یہ ذہن بنا کر آیا ہوں کہ میں نے 3 طلاق دینی ہے، ذرا مجھے مسئلہ بتا دیجئے کیسے دوں۔ میں نے تو ان کو پکڑ لیا فوراً کہ حضرت کیا ہو گیا ہے بھائی آپ کو؟ امی نے ڈانٹا ہے کبھی؟ ہاں بہت ڈانٹا ہے۔ تو کیا امی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے؟ بچے بھی ستاتے ہوں گے؟ ہاں ستاتے ہیں۔ کیا بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہو؟ خالی بیوی کے لیے ہی سوچنا کہ بس اب اس کو چھوڑ دو۔ ارے بھائی بولتی ہے تو کھانا بھی دیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں کھانا دیتی ہے۔ کپڑے ملتے ہیں؟ ہاں کپڑے بھی ملتے ہیں۔ بچوں کو سنبھالتی ہے؟ بالکل سنبھالتی ہے۔ گھر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے؟ ہاں صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ بس سناتی بہت ہے، بدتمیزی بہت کرتی۔ تو آپ کیا کرتے ہو؟ ارے میں تو چھوڑتا نہیں ہوں، پھر وہ ایک بولتی ہے میں 2 بولتا ہوں۔ میں نے کہا مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہ کہ آپ سنتے نہیں ہو، آپ بھی 2 فائر کرتے ہو ایک کے جواب میں، وہ پھر 3 کرتی ہے، آپ 4 کرتے ہو، 5 کرتی ہے۔ کہا یہی بات ہے۔ میں نے کہا اب آپ ایک ذہن بنا لو کہ آپ چپ رہنا، آپ نے کچھ نہیں کہنا اور آپ مسکراتے رہنا۔ بولا ہاں یہ تو بات بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا کتنے سال ہوئے شادی کو؟ کہا 6 سال۔ میں نے کہا کبھی تحفہ لے کر گئے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ اچھا سا کوئی تحفہ لے کر جاؤ، کبھی تحفے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، تحفہ دیکھا جاتا ہے، تحفہ دینے والے کی ویلیو ہوتی ہے۔ جا کر انہوں نے تحفہ بھی دیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے ان کا گھر جو وہ طلاق دینے جا رہے تھے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ وہ گھر بہت اچھا ہو گیا، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ذہن بنا لیتے ہیں جھگڑے کا ایکسٹریم لیول، اور اس کا حل بھی بہت کوئی الگ سا سوچتے ہیں۔ اسلام میں بہترین حل موجود ہیں یار، اسلام میں جو حل ہیں وہ کہاں ملیں گے آپ کو؟ اسلام میں جو حل ہیں وہ کہیں نہیں ملیں گے۔ صبر، اللہ کی رضا، برداشت اور ٹالرنس، یہ سب اسلام ہی ہے اللہ کی رحمت سے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیے۔ اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیے۔ کوئی آپ کا بیٹا، کوئی آپ کے گھر میں کوئی فرد جھگڑالو ہے، اس کو
سمجھانے کے لیے جھگڑا مت کیجئے، اس کو مدنی چینل دکھائیے، اس کو سمجھاتے سمجھاتے ہم خود جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا آپ آج دو اہم مدنی پھول ہمیں ملے، دو اہم موضوعات پر بات ہوئی، ایک تو یہ کہ ہمیں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا، اور نمبر دو ہمیں جھگڑا نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے انگوٹھی پہننے کی سنت اور آداب یہ پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ لڑکے کو سونے چاندی کا زیور پہنانا حرام ہے، جس نے پہنایا چھوٹے بچے کو وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پیر میں بھی بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، لڑکے کو لگائے گی تو گناہگار ہوگی۔ بچیوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانے میں حرج نہیں۔ لوہے کی انگوٹھی یہ بھی جہنمیوں کا زیور ہے، لہٰذا مرد لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا۔ بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں چھلا ہے۔ حروف مقطعات جس پر تعویذ وغیرہ لکھے ہوں اس طرح کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے، بغیر نگ کی انگوٹھی اگر وہ ہے تو۔ اسی طرح اگر قرآنی حروف اس پر لکھے ہیں تو بے وضو چھونے کا مسئلہ بھی رہے گا۔ قرآن کے حروف کو، قرآن کے الفاظ کو بے وضو چھونا جائز نہیں۔ اس طرح مرد اگر حروف مقطعات والی انگوٹھی پہنے گا تو یہ مسئلہ بھی رہے گا۔ عورتیں چھلا وغیرہ پہن سکتی ہیں۔ چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگینے والی وزن میں 4.5 ماشے یعنی 374 ملی گرام سے کم ہو، یہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔